اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے، زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے، نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے۔ ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ، ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ، ہمارے پاؤں کے نیچے کھدائی کرنے لگے۔ انسان ہو اور ظرف نہ ہو، انسان ہو اور ظرف نہ ہو، گویا کتاب ہو اور حرف نہ ہو۔ معزز ناظرین، میں آج اپنی اس ویڈیو میں علی ویر منافق پڑوے کی حقیقی بہن سنورا کے بارے میں بات کروں گی کہ سنورا کی کوئی اپنی اولاد نہیں، نہ بیٹی اور نہ بیٹا، اور جب تک تصدیق نہ ہو کبھی بھی کسی کے خلاف ویڈیو نہیں بنانی چاہیے۔ اگر آپ ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں۔ ہمیشہ اخلاق اور تصدیق یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اخلاق ایک دکان ہے تو زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پنجابی میں کہا جاتا ہے لائی لگ، کیونکہ ان میں اپنی عقل تو ہوتی نہیں، لیکن وہ اتنے لائی لگ ہوتے ہیں کہ جو کسی نے کہا فوراً سے ویڈیو بغیر تحقیق کے بنائی اور اپلوڈ کر دی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہی رب کائنات ہے جو دلوں کے بید جانتا ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے کبھی نہ بولیں، کیونکہ الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ میں پھر سے کہوں گی کہ اپنی عقل استعمال کرو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو متاثر کرنا ہے تو اعمال سے کرو، چالاکیوں سے لڑائی نہ کرنا، اور نہ ہی چالاکیوں سے ٹرائی کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اگر آپ غلطی پر ہو تو غلطی تسلیم کر لو، ورنہ بعد میں پچھتاتے رہو گے۔ معزز ناظرین، میری آج کی ویڈیو میں ایک عورت، ایک ماں اور ایک بہن کی عزت کا سوال ہے، جس کو خود اس کے بیٹے علی ویر منافق نے اپنی بیوی منافقہ ماچھن خسری بے غیرت کے ساتھ مل کر سوشل میڈیا پر ذلیل کیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں کہ اس بے غیرت عورت نے ماں اور ماں کے لفظ کو اور ماں کی عزت کو کیسے اپنے پاؤں تلے روندا۔ اس ماں اور بیٹی کا کیا قصور ہے کہ اس نے ان سے ان کا اعزاز چھین لیا، ان کا چینل چھین لیا، دھکے دے کر اسے اسی گھر سے نکال دیا۔
کیا یہ عورت ہے؟ نہیں، یہ ایک ڈائن ہے، ڈائن۔ اور وہ سب لوگ اس لیے خاموش ہیں کہ علی ویر منافق ان کے گھر کا پیسہ ہی کھوٹا ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالی سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ ایسے لوگوں کو، ایسے ڈائن عورت کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن پھر مکافات عمل کی چکی میں پیس کر رکھ دیتا ہے۔ علی ویر منافق اور اس کی بیوی منافقہ ماچن اپنے خاندان کے ساتھ مل کر جو مرضی کر لے، یہ مکافات عمل سے بچ نہیں سکتے۔ معزز ناظرین، میں نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ مینشن کیا تھا کہ اصغر نامی آدمی سنورا کا پہلا خاوند ہے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ عباس پڑوے خسرے کی منگنی ہوئی ہے وہ لڑکی سنورا کی بیٹی ہے۔ میں اپنی اس ویڈیو کا لنک آج کی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، آپ خود دیکھ لیجئے، کیونکہ مجھے تو معلوم ہے کہ سنورا کی کوئی اپنی اولاد نہیں، نہ بیٹا اور نہ ہی بیٹی، اور میں اپنی اس بات پر قائم دائم ہوں کہ یہ آدمی اصغر سنورا کا پہلا خاوند ہے، اور علی ویر منافق اور منافقہ ماچن انہوں نے رشتہ اس لیے ادھر کیا ہے کہ یہ آج بھی اپنی ماں اور بہن سنورا کو سوئیاں چبو رہے ہیں۔ جہاں پر ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوئی، آج تک سب دروازے بند تھے، اور آج جب علی ویر منافق کے بہن بھائیوں نے اسے تھوک دیا ہے تو اس لیے اس کی اب کوئی عزت نہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی وہاں جا کر اب ان لوگوں کے پاؤں کی دھول چاٹ رہے ہیں۔ معزز ناظرین، اصغر نامی آدمی سنورا کا پہلا خاوند ہے۔ جب انہوں نے اسے چھوڑ دیا تو سنورا کی شادی ایک دوسری جگہ پر ہوئی، جہاں پر وہ دونوں میاں بیوی بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر بھی سنورا کی اپنی کوئی اولاد نہیں۔ اس کے باوجود وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، حالانکہ اس کے خاوند کو معلوم تھا اور ڈاکٹر اور اس کی میڈیکل رپورٹ سے پتہ چل گیا تھا کہ سنورا کے گھر اولاد نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود اس کا دوسرا خاوند بہت اچھا آدمی تھا، اور دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا سمجھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ کہ اے اللہ میں تیری رضا کے ساتھ راضی ہوں۔ دونوں میاں بیوی بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس کو طلاق کس نے دلوائی؟ اس کے اپنے حقیقی بھائی علی ویر منافق نے۔ معزز ناظرین، میں کسی کی ادھر ادھر کی باتوں کو سن کر ویڈیو نہیں بناتی، اور نہ ہی کسی کے کہنے سے ویڈیو بناتی ہوں، جب تک اس بات کی تحقیق و تصدیق نہ کر لوں، اور میری ویڈیو میں کی ہوئی باتیں تحقیق کے مطابق above than 100% it is a true، حق سچ اور حقیقت پر مبنی ہے، اور نہ ہی میں کسی کے خلاف ویڈیو بناتی ہوں۔ جہاں تک علی ویر منافق پڑوے اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ ماچن، ان دونوں میاں بیوی کی بات ہے، تو انہوں نے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے۔ انہوں نے خدا تعالیٰ اور رسول خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی ظالم اور وہ ماں بیٹی مظلوم ہیں، اس لیے حق سچ کی بات کو ہائی لائٹ کرنا ہی صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرے یوٹیوبرز کو بھی چاہیے کہ کوئی غلط بیانی نہ کرے، باقاعدہ پہلے تصدیق کرنا ضروری ہے، اور کسی پر بھی انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھ لیں کہ ہاتھ کی 3 انگلیوں کا رخ اس کی اپنی طرف ہے۔ معزز ناظرین، لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، صرف بولنے سے پہلے
بولنے کے بعد انسان اپنے ہی لفظوں کا غلام ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ تم نے جو آج کھایا، پیا، پہنا اور اوڑھ لیا، بس یہی تمہارا ہے، باقی سب تم پر مٹی ڈالنے والوں کا حق ہے۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کو زبان سے ریلیٹڈ ایک روایت بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے باورچی سے کہا کہ آج دنیا کی اچھی اور بہترین چیز پکاؤ، تو بادشاہ کے باورچی نے زبان پکائی۔ دوسرے دن بادشاہ نے کہا کہ آج دنیا کی سب سے بدترین چیز پکاؤ، تو باورچی نے پھر زبان پکائی۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور غصے میں باورچی کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا مذاق ہے کہ تم نے اچھی چیز بھی زبان پکائی اور بری بھی زبان پکائی؟ جس پر باورچی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر زبان کو اچھی طرح یعنی اچھے طریقے سے استعمال کریں تو یہ سب سے اچھی ہے، اور اگر غلط طریقے سے استعمال کریں تو یہ دنیا کی سب سے بدترین چیز ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے بہت سا انعام و اکرام سے نوازا۔ اس لیے زبان اگرچہ تلوار نہیں مگر تلوار سے زیادہ تیز ہے، زبان اگرچہ تیر نہیں مگر تیر سے زیادہ زخمی کرتی ہے، زبان اگرچہ شیر نہیں مگر شیر سے بھی زیادہ خوفناک ہے، زبان اگرچہ زہر نہیں مگر زہر سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔